نہیں جی کوئی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ سورۃ الجاثیہ 25ویں پارہ شروع کرنی ہے ہم نے آج۔ اس صورت میں بنیادی طور پر 3 باتوں پر بہت زور دیا گیا ہے۔ ایک تو یہ زور دیا گیا ہے کہ انسان اگر اس کائنات کی چیزوں میں جو اس کے آس پاس ہیں، روزمرہ کی چیزیں ہیں، اس کو پیش آتی ہیں، اس میں ذرا غور کرے، سوچے، دیکھے، تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ یہ جو نظام چل رہا ہے، اس نظام کو چلانے کے لیے اللہ پاک کو کسی کی ضرورت ہے ہی کوئی نہیں، اور جو یہ نظام چل رہا ہے اس نظام کو اللہ کے علاوہ اور کچھ چلا بھی نہیں سکتا۔ جب اللہ کو ضرورت بھی نہیں اور اس کو چلا بھی کوئی نہیں سکتا تو پھر لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر کیوں غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے، اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ دوسرا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ اے نبی، ہم نے آپ کی شریعت کے اندر کچھ احکامات ایسے رکھے ہیں جو پچھلی شریعتوں میں نہیں ہیں، وہ خاص آپ کی شریعت کے اندر، اور یہ اس بات کی واضح دلیل ہے اور منہ بولتا ہوا ثبوت ہے کہ آپ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں۔ اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے نا۔ یہ جب ظاہری بات ہے کہ جس بات کا علم پہلے کسی نبی نے بھی نہیں دیا، پچھلی آسمانی کتابوں میں بھی نہیں ہے، اور اللہ پاک نبی کی زبان پر وہ جاری فرما رہے ہیں، تو اس کا پتہ ہے کہ دلیل یہ واضح ہے کہ یہ اللہ ہی کا دیا ہوا ہے، نبی نے ابھی طرف سے تو بنایا نہیں۔ تیسرا اس میں یہ ہے کہ اس صورت کے اندر یہ موضوع آئے گا کہ اس میں قیامت کی ہولناکی کو بیان کیا جائے گا، اس میں کی ہولناکی کو بیان کیا جائے گا، اور اس کا ایک منظر کشی بھی کی ہے اللہ پاک نے، نقشہ کھینچا ہے۔ تو اس کے اندر اللہ پاک نے قیامت کی ہولناکی کو بیان کرتے ہوئے یہ بیان فرمایا کہ قیامت کے دن لوگوں کو اتنا خوف ہوگا کہ وہ ڈر کے مارے گھٹنوں کے بل بیٹھ جائیں گے۔ کیا ہو جائیں گے؟ گھٹنوں کے بل بیٹھ جائیں گے۔ تو گھٹنوں کے بل بیٹھنے کو عربی زبان میں جاسیہ کہتے ہیں۔ جاسیہ کیا کہتے ہیں؟ گھٹنوں کے بل بیٹھنے، اس وجہ سے یہ کیا ہے، اس کا سود کا نام جاسیہ رکھا ہے، وہ بھی آ جائے گا آگے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم، اللہ عالم بمرادہ۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، یہ کتاب اللہ کی طرف سے اتاری جا رہی ہے، العزیز الحکیم، جو صاحب اقتدار ہے، بڑا حکمت والا ہے۔ ان فی السماوات والارض، حقیقت یہ ہے کہ آسمانوں اور زمین میں لآیات، نشانیاں ہیں، للمؤمنین، اس ان لوگوں کے لیے ایمان والے ہیں، وفی خلقکم، اور خود تمہاری پیدائش میں، وما یبث من دابہ، اور ان جانوروں میں جو اس زمین میں پھیلائے گئے ہیں، آیات، نشانیاں ہیں، لقوم یوقنون، اس قوم کے لیے جو یقین رکھنے والے ہیں، من دابۃ آیات لقوم یوقنون، اس میں نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھنے والے ہیں۔ واختلاف اللیل والنہار، نیز رات اور دن کے آنے جانے میں، وما انزل اللہ من السماء من رزق، اور اللہ نے آسمان سے رزق کا جو تمہارا ذریعہ بنایا ہے، جو تمہارے ذریعے کیا بنایا ہے، رزق اتارا ہے، فاحیا بہ الارض بعد موتها، پھر اس سے زمین کو اس نے کیا کیا، پھر اس سے زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد زندہ کیا، وتصریف الریاح، اور اس میں ہواؤں کی گردش کی، پھیر دیا ہواؤں کو، اور اس میں اور ہواؤں کی گردش میں آیات، نشانیاں ہیں، لقوم یعقلون، ایسی قوم کے لیے جو عقل والی ہو۔ تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو ہم تمہیں ٹھیک ٹھیک پڑھ کر سنا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ فبأی حدیث بعد اللہ وآیاتہ یؤمنون، اب اللہ اور اس کی آیتوں کے بعد کون سی بات ہے، فبأی، کون سی بات ہے، بعد اللہ، اللہ کے بعد، وآیاتہ، اور اس کی آیتوں کے بعد، یؤمنون، جس پر یہ لوگ ایمان لائیں گے۔
ویل لکل افاک نسیم، برا ہو ہر اس جھوٹے گناہ گار کا، یسمع آیات اللہ، جو اللہ کی آیتیں سنتا ہے، تتلا علیہ، جب کہ وہ اسے پڑھ کر سنائی جا رہی ہے، ثم یصر مستکبرا، پھر بھی وہ تکبر کے عالم میں کیا ہوا ہے، پڑا ہوا ہے، پھر بھی وہ کیا ہے، تکبر میں پھنسا ہوا ہے، کالم یسمع، جیسے اس نے سنا ہی نہیں، جیسے اس نے فبشرہ بعذاب علیم، لہٰذا ایسے شخص کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا، کیا سنا دو، دردناک عذاب۔ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا، اور جب ہماری آیتوں میں سے کسی بات کا اس کے پاس علم آتا ہے، صحیح ہے، کسی بات کا علم آتا ہے، اتخذها ہزوا، تو وہ کیا کرنے لگتا ہے، مذاق بنا دیتے، اولئک لہم عذاب مہین، ایسے لوگوں کو جو اللہ پاک عذاب دے گا وہ کون سا ہوگا، مہین ہوگا۔ مہین کسے کہتے ہیں، عبدالواحد تو دس دے، ذلت بلا گیا، کون سا، من ورائہم جہنم، ان کے آگے جہنم ہے، ان کے آگے جہنم ہے، ورا آگے کو کہتے ہیں، امام آگے، ورا پیچھے، اور ان کے آگے جہنم ہے، ولا یغنی عنہم ما کسبوا شیئا، اور جو کچھ انہوں نے کمایا ہے وہ انہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا، ولا یغنی، ٹھیک ہے نا، ولا بتخذوا من دون اللہ اولیاء، اور نہ وہ کام آئیں گے جن کو انہوں نے اللہ کے بجائے کیا کر رکھا ہے، ہاں، اولیاء، دوست بنا رکھا ہے، رکھوالا بنایا اپنا، اور جو کچھ انہوں نے کمایا ہے نہ وہ ان کے کام آئے گا اور نہ وہ ان کے کام آئے گا جن کو انہوں نے اللہ کے علاوہ رکھوالا بنایا، دوست بنایا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے حصے میں ایک زبردست عذاب ہے، کیا ہے، بہت بڑا عذاب ہے ان کے حصے میں۔ ھذا ھدیٰ، یہ قرآن سراپا ہدایت ہے، وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ، اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کی آیتوں کا انکار کیا، لہم عذاب، ان کے لیے کون سا عذاب ہے، من رجز علیم، ایسا عذاب ہے جو ایک دردناک عذاب ہے، ٹھیک ہے نا، ان کے لیے ایک عذاب ہے دردناک، رجز بلا کا دردناک عذاب ہے۔